الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے ہدایت النحو کا سبق نمبر 49 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 48 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے القسم الثالث فی الحروف میں حروف مشبہ بالفعل کا بیان تفصیل کے ساتھ اس میں پڑھیں گے۔ حروف مشبہ بالفعل، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حروف مشبہ بالفعل یہ جو ہوتے ہیں وہ 6 ہوا کرتے ہیں۔ انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعلا۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر کے اسم کو اپنے منصوب اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں، جیسے انا زیدن قائمون۔ پھر ان کے جو تفصیلاتی احکام ہیں وہ اس کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر بیان فرماتے ہیں فصل الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ انا و انا و کانا لاکنا لیتا لعلا۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعلا۔ هذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية تنصب الاسم وترفع الخبر كما عرفت نحو ان زیدا قائم۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو منصوب کرتے ہیں، وترفع الخبر اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پہچان لیا۔ مثال جیسے ان زیدا قائم، ان بے شک زید کھڑا ہے۔ یہاں پر ان جملہ اسمیہ پر داخل ہوا، اصل میں تھا زید قائم۔ ان کے داخل ہونے کی وجہ سے جو زید تھا وہ زیدن منصوب ہو گیا اور قائم جو ہے وہ خبر ہے جو مرفوع ہے۔ تو یہ انا کا دخول یہاں پر ایک مثال دی۔ آپ اسی طرح ان، انا، کانا، لاکنا کو داخل کر کے بھی دیکھیں گے تو یہی جو ہے ان کا بھی عمل ہوگا کہ اپنے اسم کو منصوب کرنا اور خبر کو مرفوع کرنا۔ اب یہاں پر انا اور انا کی پوری تحقیق یہاں پر آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ بیان سن لیں کہ یہ حروف کو مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ فعل کے ساتھ مشابہت لفظاً بھی ہوتی ہے اور معنن بھی ہوتی ہے۔ لفظی جو مشابہت ہوتی ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، جیسے ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی مبنی بر فتح ہوتی ہیں۔ دوسری مشابہت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح فعل ثلاثی، رباعی اور خماسی ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی جو ہیں بعض ثلاثی ہوتے ہیں جیسے انا اور انا اور لیتا، اور بعض رباعی ہوتے ہیں جیسے کانا اور لعلا، اور بعض خماسی ہوتے ہیں جیسے لاکننا۔ جس طرح فعل متعدی کو 2 اسم ضروری ہوا کرتے ہیں، ایک فاعل اور دوسرا مفعول، اسی طرح ان حروف کے بھی 2 اسم لازم ہوتے ہیں، ایک اسم اور دوسرا خبر۔ معنوی مشابہت ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ان میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے۔ انا اور انا جو ہے حققتو کے معنی میں ہوتے ہیں، کانا جو ہے وہ شبہتو کے معنی میں، لاکننا جو ہے وہ استدرکتو کے معنی میں، اور لیتا تمنیتو کے معنی میں، اور لعلا ترجیتو کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انا کے بارے میں بیان فرما دیے انا زیدن قائمن، لیکن کبھی جب انا پر ما داخل کر دیں، ما جسے مائے کافہ بولتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس وقت یہ عمل سے رک جاتا ہے اور یہ عمل اس وقت نہیں کرتا ہے، جس کو ہم مائے کافہ بولتے ہیں۔ وقد يلحقها ماء الكافة فتكفها عن العمل وحينئذ تدخل على الافعال تقول۔ اور کبھی اسے انا وغیرہ کو، انا کو مائے کافہ شامل ہو جاتا ہے، جیسے مائے کافہ داخل ہو جاتا ہے فتکف ہوا تو اسے عمل سے روک دیتا ہے، تو اسے عمل سے روک دیتا ہے۔ وحین اذن تدخل الافعال، اور اس وقت اس کا دخول جو ہے
وہ افعال پر بھی ہوتا ہے، حالانکہ جب تک مائے کافہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں صرف اس کا دخول جو اسما پر ہوا کرتا تھا، لیکن جب مائے کافہ ہوا تو اسم اور فعل دونوں پر اس کا دخول ہو جاتا ہے۔ وہی نہ اذن تدخل علی الافعال، اور اس وقت افعال پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں انما قام زید، دیکھیں ان نام یہ مائے کافہ شامل ہو گیا اس کو، اور اس کا دخول قامہ جو ہے فعل پر ہو گیا، زید کھڑا ہے، تو اب یہاں تاکید کا جو معنی تھا وہ بھی یہاں موجود نہیں رہے گا، اور اس کو عمل سے روک دیا جس کا دخول فعل پر بھی ہو گیا۔ جیسے قرآن پاک میں انما الہکم الہ واحد، انما ما داخل ہوا تو الہ مرفوع ہو گیا، اگر مائے کافہ عمل کرتا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مرفوع نہیں ہو کر منصوب ہوتا، لیکن منصوب نہیں ہوا بلکہ مرفوع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ مائے کافہ کا دخول اسم اور فعل دونوں پر ہوتا ہے اور عمل سے اس وقت روک دیتا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ إِنَّ الْمَكْسُورَةَ الْحَمْزَةِ لَا تُغَيِّرُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ بَلْ تُؤَكِّدُهَا۔ اب یہاں پہ ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ انّا جو مکسورہ ہوا کرتا ہے، انّا مکسورہ جملے میں معنی میں کوئی تبدیلی اور تغیر پیدا نہیں کرتا، بلکہ تاکید اور تحقیق کے جو معنی ہوتے ہیں ان کو زیادہ کرتا ہے، اور انّا جو ہوا کرتا ہے وہ جملے کے معنی میں تغیر کرتا ہے، جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں بیان کریں گے، کہاں انّا پڑھتے ہیں اور کہاں انّا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں بیان فرما رہے وَعَلَمْ أَنَّ إِنَّ الْمَكْسُورَةَ الْحَمْزَةِ لَا تُغَيِّرُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ بَلْ تُؤَكِّدُهَا، جان لو کہ انّا مکسورہ، انّا حمزہ جو مکسورہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ جملے کا معنی تبدیل نہیں کرتا، بل تؤکدها، بلکہ اس کو مضبوط اور پختہ کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَفْتُوحَةَ الْحَمْزَةِ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْإِسْمِ وَالْخَبَرِ فِي حُكْمِ الْمُفْرَدِ، اور وہ انّا جو حمزہ مفتوحہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انّا حمزہ مفتوحہ والا اپنے ما بعدها من الاسم، اپنے ما بعد اسم و خبر کے ساتھ فی حکم المفردی، مفرد کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ پورا جملہ مفرد بن کر یا تو فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا، وہ ساری صورتیں بیان کریں گے کہ کہاں انّا آئے گا کہاں انّا آئے گا۔ تو یہ بیان فرما دیے کہ انّا جو حمزہ مکسورہ معنی جملے کے معنی تبدیل نہیں کرتا بلکہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اور انّا حمزہ مفتوحہ اپنے ما بعد اسم و خبر کے ساتھ جو ہے وہ مفرد کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وَلِهَذَا يَجِبُ الْكَسْرُ إِذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْكَلَامِ، چونکہ انّا جو مکسورہ ہوا کرتا ہے وہ جملے کا معنی تبدیل نہیں کرتا، اسی وجہ سے کسرہ واجب ہوا کرتا ہے جبکہ ابتدائی کلام میں واجب ہوا، یعنی انّا آیا کرتا ہے کسرے کے ساتھ آیا کرتا ہے جبکہ وہ کلام کے شروع میں واقع ہو، ابتدائی کلام میں آ جائے، جیسے انّا زیدن قائم، یہاں پر شروع کلام میں آ گیا تو یہاں پر انّا پڑھا جائے گا کسرے کے ساتھ، جسے آپ دیکھ رہے ہیں انّا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ وبعد القول، اور قول کے بعد بھی انّا پڑھا جاتا، قول ہو یا اس سے مشتقات جو افعال ہوں ان کے بعد بھی اگر آ جائے تو ایسی صورت میں انّا پڑھیں گے۔ یہ ساری صورتیں تو یہاں زبر زیر لگے ہوئے ہیں، جہاں پر وہاں آسانی سے سمجھ لیں گے، لیکن جہاں کچھ ایسی نشانی نہیں رہتی وہاں آپ کو قواعد کی روشنی میں پہچاننا ہوگا کہ یہاں انّا ہوگا کہ انّا ہوگا۔ بعد القول، قول کے بعد بھی، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یقول انہا بقرۃ، یہاں پر دیکھیں یقول یہ قول کا جو ہے فعل ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے یہاں پر انّا پڑھا گیا ہے جس پر حمزہ پر کسرہ موجود ہے۔ دو صورتیں ہو گئیں، وبعد الموصول، اور اس میں موصول کے بعد اور آنے والا جو ہوتا ہے وہ انّا ہوتا ہے، انّا نہیں ہوا کرتا۔ وبعد الموصول، جیسے ما رأیت الذی انہ فی المساجد، میں نے اسے نہیں دیکھا جو مسجد میں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ما رأیت الذی، الذی اس میں موصول ہے اور اس کے بعد جو آ رہا یہ انّا پڑھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ اس میں موصول کے بعد آنے والا جو ہوگا وہ انّا ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ فِي خَبَرِهَا لام، تب بھی وہاں پر انّا پڑھا جائے گا، جبکہ اس کی خبر میں لام موجود ہو تب بھی انّا پڑھا جائے گا، جیسے ان زیدن لقائم، ان زیدن لقائم۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں خبر ہے انّا کی لقائم، اور یہاں اس میں لام موجود ہے، یہاں پر بھی انّا پڑھا جائے گا۔
یہ تو 4 مثالیں بیان کی انا کے کسرہ مکسور پڑھنے کی، ورنہ مزید آپ کو تفصیل دیکھنی ہے اس کی، کہاں انا پڑھتے ہیں اور کہاں انا، تو نصاب النحو اور قواعد النحو کا مطالعہ فرمائیں۔ اب فرماتے ہیں فتح کب کب پڑھتے ہیں، وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ يَقَعُ فَاعِلًا حَيْ نَحْوُ بَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ۔ ان کی ترکیب جو ہے آپ یوں کریں گے، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، لام برائے تاکید، اور قائمون اس کی خبر۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بلغنی انا زیدن قائمون، مجھے زید کے کھڑے ہونے کی خبر پہنچی۔ اب یہاں یہ کیسی ترکیب کریں گے، بلغ فعل، نون وقایا متکلم مفعول بھی، اور انا حرف مشبہ فعل، زیدن اس کا اسم، قائمون اس کی خبر۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد فاعل ہوا بلغ فعل کا۔ بلغ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے یہ جب فاعل بنے اپنے اسم اور خبر سے مل کر، تو ایسی صورت میں انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا۔ وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ يَقَعُ فَاعِلًا، اور انا اور فتح واجب ہوگا جبکہ جس وقت یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بن رہا ہو، جیسے بلغنی ان زیدن قائمون، یہ پورا جملہ ہو کر کے بلغہ کا فاعل بن رہا ہے، لہذا انا پڑھیں گے۔ وحیث یقع مفعولا، انا پڑھنا یعنی فتح پڑھنا واجب ہے جس وقت یہ مفعول واقع ہو، جیسے کرہت انک قائم، مجھے آپ کے کھڑا ہونا ناپسند ہوا۔ کرہت فعل، تا ضمیر فاعل، انا مشبہ فعل، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا جو ہے اسم، اور قائم اس کی خبر۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مفعول بھی ہوا کرہت فعل کا، تو یہاں پر مفعول بن رہا ہے تو یہاں پر بھی انا پڑ جائے گا۔ نمبر 3، وحیث یقع مبتدان، اور انا پڑھا جائے گا جس وقت یہ مبتدا واقع ہو، جیسے ان دی انک قائمون، میرے نزدیک آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان دا مشبہ، ان دی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا موجود، اس مفعول ہوا نائب فاعل کا، اور اس مفعول اپنے نائب فاعل مفعول فی سے مل کر خبر مقدم، اور انا مشبہ فعل، کاف ضمیر اس کا اسم، اور قائمون اس کی خبر۔ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مبتدا مؤخر، تو یہ مبتدا بن رہا ہے تو انا پڑھا جائے گا۔ وحیث یقع مضافا الیہ، اور جس وقت یہ مضاف الیہ واقع ہو تو اس وقت بھی انا پڑھا جائے گا، جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، مجھے بکر کے لمبے کھڑے رہنے سے تعجب ہوا۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر پورا جو ہے یہ پورا جملہ مل کر کے مضاف الیہ بن رہا ہے طول کا، یعنی عبارت عجبت من طول ان بکرا قائم، عجبت فعل، تا فاعل، من حرف جر، طول مضاف، ان حرف مشبہ فعل، بکرن اس کا اسم، اور قائم اس کی خبر۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مضاف الیہ ہوا طول مضاف کا، تو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، تو یہ عجبت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہوا کہ جب کہ مضاف الیہ بنے تو وہاں پر بھی انا پڑھا جائے گا۔ وحیث یقع مجرورا، اور جس وقت یہ جو ہے مجرور بنے تو اس وقت بھی جو ہے انا پڑھا جائے گا فتح کے ساتھ۔ حیث یقع مجرورا عجبت من ان بکرا قائم، جیسے عجبت من ان بکرا قائم، یہاں پر بھی دیکھیں کہ انا من ہے سے پہلے، اور یہ پورا جملہ مل کر کے اس کا مجرور بنے گا۔ بہرحال اب وبعد لو، اور لو کے بعد بھی انا پڑھا جائے گا، جیسے لو انکا عندنا لاکرمتک، اگر آپ ہمارے پاس ہوتے تو میں آپ کی تعظیم کرتا۔ یہاں لو کے بعد آ رہا ہے تو یہ انا پڑھا جائے گا۔ یہاں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں پر چونکہ اس پر نشانی لگی ہوئی ہے، جہاں پر رسم الخط الگ ہو، جہاں پر پہچان بھی نہ ہو سکے کہ وہاں پر نشانی کے ذریعے سے، تو وہاں پر آپ کو قواعد کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ انا پڑھنا ہے کہ انا پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ نشانی موجود ہے جس سے سمجھ میں آئے گا انا کا، لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نشانی نہیں رہتی، صرف الف کی صورت ہی نظر آتی ہے، تو وہاں آپ کو پہچان اور قواعد کی روشنی میں انا اور انا کی تمیز کرنا ہوگی۔ وبعد لولا، اور لولا کے بعد بھی انا پڑھا جائے گا، جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید، اگر وہ حاضر نہیں ہوتا تو ضرور زید غائب ہوتا۔ یہاں لولا کے بعد آ رہا ہے تو اس کو انا پڑھا جائے گا۔
اب یہاں اتنی انہوں نے مثالیں بیان کر دیں کہ انا کب پڑھا جائے گا، انا کب پڑھا جائے گا، یہ تو مختصراً مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کی اور بھی مزید آسان مثالیں اور زیادہ اور بھی جو ہیں مثالیں، یہ جو ہیں پہچان کے طریقے، وہ قواعد النحو میں آپ مطالعہ فرمائیں. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ عطف جائز ہے انا مقصورہ کے اسم پر. اگر کسی انا مقصورہ کے اسم پر کسی دوسرے اسم کا عطف کریں تو وہاں پر اس اسم پر رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے. اور فرما دیں رفع اس لیے جائز ہے کہ چونکہ یہ انا مقصورہ جو ہوتا ہے وہ جملے کے معنی میں تبدیلی نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ محل کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر رہا کرتا ہے، یعنی بلکہ تحقیق کرتا ہے. لہذا تو وہاں پر جو ہے کسرہ پڑھیں گے، اور یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ انا مقصورہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے. تو انا کہ کسی اسم کا انا مقصورہ کے اسم پر عطف کریں تو اس کو مرفوع اور منصوب دونوں پڑھیں گے. مرفوع تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اسم پہ محل پر عطف کیا جائے، اور اس انا کا اسم جو ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر مرفوع پڑھیں. اور نصب اس بنیاد پر پڑھیں کیونکہ انا کے اسم کے پر لفظاً جو ہے عطف کیا جائے تو، اور انا کا اسم منصوب ہوا کرتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو منصوب پڑھا جائے. کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَىٰ اسْمِ اِنَّ مَقْصُورَةِ اِنَّ الْمَقْصُورَةَ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَاللَّفْظِ. عطف جائز ہے انا مقصورہ کے اسم پر، عطف جائز ہے علی اسمی ان المقصورۃ، یعنی انا مقصورہ کے اسم پر عطف جائز ہے رفع کے ساتھ، والنصب اور نصب کے ساتھ بھی، بے اعتبار المحل محل کے اعتبار سے، واللفظ اور لفظ دونوں کے اعتبار سے. محل کے اعتبار سے دیکھیں گے اور لفظ کے اعتبار سے. محل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جو ہے رفع، اور لفظ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس پر نصب پڑھنا جائز ہوگا. جیسے کہ مثال ہے ان زیدن قائم و امرن. اب یہاں پر دیکھیں ان زیدن قائم و امرن جب پڑھیں گے تو محل کے اعتبار سے کہ چونکہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے، تو اس اعتبار سے مبتدا ہونے کی بنیاد پر دیکھیں تو اس بنیاد پر اس کو کیا پڑھیں، مرفوع پڑھیں. اور اس اعتبار سے امرن پڑھیں کیونکہ انا کا اسم لفظاً جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور تو اس اعتبار سے امرن پڑھیں. فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ إِنَّ الْمَقْصُورَةَ يَجُوزُ دُخُولُ اللَّامِ عَلَى خَبْرِهَا وَقَدْ تُخَفَّفُ فَيَلْزَمُهَا اللَّامُ. فرماتے ہیں کہ ان مقصورہ کہ اس کی خبر پر لام کا دخول بھی جائز ہوا کرتا ہے. جیسے مثال آپ کے سامنے پیچھے کی گئی ان زیدن لقائم. ان مقصورہ یجوز دخول اللام، لام کا دخول جائز ہے اس کی خبر پر، تو یہ ہوا. اب یہ انا ہوتا ہے اور کبھی انا میں تخفیف کر کے ان پڑھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مخففہ. وقت تخفف، اور کبھی اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، فیلزمها اللام، تو ایسی صورت میں اسے لام لازم ہوا کرتا ہے. تو کبھی اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے تو اس میں جو ہے اس پر لام لازم ہوا کرتا ہے، یعنی لام لایا کرتے ہیں. جیسے وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ. اب یہاں پر دیکھیں وَإِن كُلًّا، اب یہاں دیکھیں وَإِن آیا، اس میں تخفیف کر دی گئی، انا سے ان پڑھا گیا. تو اب ایسی صورت میں یہاں پر اس کی جو خبر ہوگی وہ یوں کہہ سکتے ہیں لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہاں پر لام یہاں پر موجود ہو گیا. اب جب اس کو مخففہ پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اس کو دونوں صورتیں ہیں، اس کا عمل بھی رکھ سکتے ہیں اور عمل باطل بھی کر سکتے ہیں. وَإِن كُلًّا آیا اور وَإِن كُلٌّ بھی آتا ہے، تو عمل جب باطل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں مرفوع ہو جائے گا اور عمل کی بنیاد پر منصوب نہیں ہوگا. تو وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الْغَاءُ، اور اس وقت جس وقت کو ان پڑھیں مخففہ کے ساتھ تو اس کا الغاء یعنی اس کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اب یہاں دیکھیں یہاں ان کلن یہاں پر آیا ان مخففہ، تو اس کا عمل کیا ہو گیا، یہاں الغاء کر دیا گیا، اور کلن سے کلن بھی پڑھ سکتے ہیں، کل مرفوع ہو گیا. یہاں پر اگر منصوب ہوتا تو یہاں پر کلن پڑھتے. تو جب اس کو مخففہ کر دیں تو اس کو
جو ہے وہ الغا کرنا بھی جائز ہے۔ اب کہتے ہیں وَيَجُوزُ دُخُولُهَا عَلَى الْأَفْعَالِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، یعنی جب اس کو مخففہ کر دیتے ہیں اس کو انا کو، تو ایسی صورت میں اس کا دخول ان افعال پر بھی جائز ہوا کرتا ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر پر داخل ہونے والے افعال ناقصہ ہوتے ہیں اور افعال قلوب ہوا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا دخول جو ہے وہ ان افعال پر بھی ہو جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ دُخُولُ عَلَى الْأَفْعَالِ الدَّاخِلَةِ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، اور ان کا دخول یعنی ان مخففہ کا دخول جائز ہے ان افعال پر بھی جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہاں پر دیکھیں کنتا یہ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، اور جب اس کا عمل وہ ہو گیا الغا ہو گیا یعنی مخفف ہو گیا، انا سے ان بن گیا، تو اس کا دخول کنتا کانا فعل ناقص پر ہو گیا۔ اسی طرح وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یہاں پر بھی دیکھیں نظن ظننت افعال قلوب میں سے ہے، اور جب انا سے ان بن گیا تو اس کا دخول جو ہے وہ فعل ان نظن پر ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں یہ تو ان میں جو ہے تخفیف کی جاتی ہے، انا میں بھی تخفیف کی جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنَّ الْمَفْتُوحَةَ قَدْ تُخَفَّفُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ إِعْمَالُهَا فِي ضَمِيرِ شَانٍ مُقَدَّرٍ۔ فرماتے ہیں اسی طرح انَّ مفتوحہ میں بھی تخفیف کی جاتی ہے، انَّ مفتوحہ میں بھی تخفیف کی جاتی ہے۔ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ إِعْمَالُهَا، تو اس وقت اس کا عمل واجب ہوا کرتا ہے ایک ایسی ضمیر شان میں تو جو کیا ہوتی ہے مقدرن، فی ضمیر شان مقدرن، جو ضمیر شان کیا ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہوتی۔ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ اسْمِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً، تو ایسی صورت میں اس کا دخول جملے پر ہو جاتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو خواہ جملہ فعلیہ ہو۔ یعنی انَّ مفتوحہ جب تخفیف کی جاتی ہے تو اس کا عمل واجب ہوا کرتا ہے ایک ایسی ضمیر میں، ضمیر شان میں جو مقدر ہوتی ہے۔ فتدخلو، تو ایسی صورت میں یہ انَّ جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور فعلیہ پر بھی، جیسے بلغنی ان زید قائم، یہاں پر دیکھیں کہ بلغ فعل نون وقع متکلم مفعول بھی، اور انَّ میں تخفیف کر کے ان پڑھا گیا تو اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر شان ہے جو مقدر ہے ہو ضمیر، یعنی کہہ سکتے ہیں جو کیا بنے گی اس کا اسم بنے گی۔ تو بلغنی ان زید قائم، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا تو اس کا دخول جملہ پر ہوتا ہے چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، زید قائم جملہ اسمیہ، یا فعلیہ ہو جیسے بلغنی ان قد قام زید۔ یہاں پر دیکھیں کہ ان جو ہے یہ اس کا دخول جملے پر ہوا، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ ان ضمیر مقدر ہے جو پوشیدہ ہے۔ وَيَجِبُ دُخُولُ السِّينِ أَوْ سَوْفَ أَوْ قَدْ، اور جب انا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر سین کا دخول اور سوفا یا سوفا کا یا قد کا دخول واجب ہوا کرتا ہے۔ سین یا سوفا کا دخول کیا ہوتا ہے واجب ہوا کرتا ہے، او یا حرف نفی ہوا کرتا ہے۔ وَيَجِبُ دُخُولُ السِّينِ أَوْ سَوْفَ أَوْ قَدْ أَوْ حرف النفی علی الفعلی، کہتے ہیں کہ جب جملہ فعلیہ ہو اور ایسی صورت میں، تو ایسی صورت میں وہاں پر جیسے مثال قد قام آئی، تو جملہ فعلیہ ہو تو جملہ فعلیہ ہو جائے اور ان ہو جائے مخففہ، تو سین کا یا سوفا کا یا قد کا دخول واجب ہوا کرتا ہے، یا حرف نفی کا دخول ہوتا ہے فعل پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد علم ان سیکون منکم مرضی۔ یہاں پر دیکھیں کہ ان آیا، ان مخففہ ہو گیا اور اس کا دخول جملے پر ہوا، اور جملہ فعلیہ ہے تو وہاں پر سین یہاں پر دخول ہو گیا، اور یہاں اوپر والی مثال میں جو ہے اس پہ پہلے جو ہے فعل آیا اور فعل پر دخول ہوا، تو ایسی صورت میں قد موجود ہے۔ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتَرُ اسم انا، اور ضمیر مستتر جو ہے وہ انا کے اندر جو ہے وہ ضمیر مستتر انا کا اسم ہے۔ وَالْجُمْلَةُ خَبْرُهَا، اور جملہ جو ہے وہ جملہ چاہے اسمیہ ہے چاہے وہ فعلیہ ہے وہ اس کی کیا ہے خبر ہے۔ یہ ہوا انا اور انا کی تحقیق اور تفصیل، یہ آج کا سبق ہم نے مکمل پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ آج کا سلسلہ ہوا انشاءاللہ اگلا لیسن جو ہے وہ کاننا اور باقی حروف مشبہ فعل کی تفصیل پیش کریں گے۔ آج کا سلسلہ کیسا گیا ضرور بتائیں، کومنٹ، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔
ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔